رہے ہیں انہوں نے پوری نوع انسانی سے انتقام لینا ہے، اور سب سے بڑھ کر انہیں انتقام لینا ہے مسلمانوں سے، ان سے تو بہت شدید حسد بھی ہے۔ اور دوسرے ہیں عیسائی، جنہوں نے ابنیت مسیح کا عقیدہ اختیار کیا، جو بہت بڑی گمراہی تھی۔ اس گمراہی کے نتیجے میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہوتا گیا کہ جب تک ہم عیسائیت پر تھے، مذہب کی پابندی کر رہے تھے، تو کوئی ترقی نہیں تھی۔ ان کا مذہب چونکہ اتنا نامعقول مذہب تھا، وہ تثلیث کا عقیدہ جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اس کا ذکر آئے گا اس صورت میں، اس نے فلسفے کا راستہ اس نے روک دیا، علم کی تحقیق کا راستہ اس نے روک دیا، سائنس کی ترقی کا راستہ اس نے روکا ہوا تھا۔ چنانچہ جب وہ انہوں نے اس بیریئرز کو توڑا ہے، مذہب کے بیریئرز کو، تو ترقی تو انہوں نے بہت کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ مذہب جو ہے بالکل دقیانوسی ہے، اور یہ انسان کی ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ ایک جو نیگیٹو کانسیپٹ آ گیا، حالانکہ اسلام کا معاملہ مختلف ہے۔ اسلام نے جب ترقی کی ہے تو اسی دور میں سائنس کا جو فروغ ملا ہے، مسلمانوں کے ذریعے ملا ہے، لیکن یہ ابنیت مسیح کی وجہ سے اس مذہب میں اتنا بگاڑ آ گیا اس عقیدے کی وجہ سے کہ وہ اس نے پوری نوع انسانی کے رخ کو جو ہے اللہ کی طرف سے پھیر کر مادے کی طرف کر دیا۔ اللہ وغیرہ کوئی حقیقت نہیں ہے، مذہب جو باتیں بتاتا ہے وہ نہیں ہے، اس مادے پر فوکس کرو، اصل زندگی یہ ہے، موت کے بعد کیا ہوگا اللہ جانے، اس کو زیادہ سے زیادہ انجوائفل بناؤ، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کرو۔ یہ ہے جو فلسفہ پروان چڑھا ہے۔ بدقسمتی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو جتنا فروغ ملا، عیسائیوں کے اس بیہودہ اور نامعقول اس عقیدے کی وجہ سے مذہب جو ہے وہ اتنا ہی نیچے چلا گیا، اور اس کے خلاف اتنا ہی جو ہے ذہن میں اس کے خلاف نفرت بیٹھ گئی۔ اب یہ جو دو قوتیں اکٹھی ہوں گی تو یہ اہل حق کے لیے سب سے بڑا فتنہ بنے گی، یہود اور یہ نصارہ۔ اور یہ فتنہ ہے جس میں ایک طرف ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت ہے، ساری چکا چوند ان کے پاس ہے، ڈالر کی جو کشش ہے وہ آپ کو معلوم ہے کس طرح سے کھینچتی ہے مسلمانوں کو۔ اس نے تو افغانستان میں بھی ایک بڑا کام دکھایا، اور یہ ہے کہ طالبان کے زوال میں اس ڈالر کی چمک کا بھی بڑا حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کل قوت اس وقت ان کے پاس ہے، ریسورسز ان کے پاس ہیں، اور آہستہ آہستہ صورتحال وہ ہوتی جا رہی ہے کہ پورے جو خوراک کے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، جیسے کہا گیا تھا کہ دجال کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو پھر میں تمہیں روٹی دوں گا، لقمہ دوں گا، ورنہ بند ہے۔ یہ ملٹی نیشنلز کے ذریعے جو یہود کنٹرول کر رہے ہیں پوری دنیا کی قوت اور طاقت اور وسائل پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو UN کو استعمال کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے WTO کا جو معاہدہ شروع کیا ہے، جس پر اب گفتگویں آ رہی ہیں، ڈیبیٹس آ رہی ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے، ان کی گرپ اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے۔ اس سے آگے وہ ٹرپ کا لے کر آ رہے ہیں قانون، جس کے تحت جو ہے وہ آپ اس کے پابند ہوں گے کہ بیج بھی ان سے خریدیں، اور جو ان معاہدوں کی پابندی نہیں کرے گا وہ UN اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے گی، جو ملک بھی پابندی نہیں کرے گا۔ یہ ساری قوت جمع ہو رہی ہے، شیطانی قوت، جس میں سرغنے جو لیڈ کرنے والے یہود ہیں، جو اس وقت زمین پر شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں۔ اور اس قوت سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ آنکھوں کو خیرہ کرنے والی قوت جو ہے یہ ساری ان کے پشت پر ہے، ان کے ساتھ ہے، اور یہ بدترین دور ہے اہل ایمان کے لیے آزمائش کے اعتبار سے، سب سے بڑا فتنہ، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ فتنہ دجال سے ہر نبی نے، ہر رسول نے پناہ مانگی۔ یہ وہ دور ہوگا، اور اس دور میں ایمان کے اوپر کاربند رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پر کوئی شخص انگارے رکھ کے لیے بیٹھا ہو، اتنا مشکل بنا دیا جائے گا۔ یہ ہے اس کے لیے جو توڑ ہے وہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ کہف۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ جو ہے ہم شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات